بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اس دین کا نام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے رسالت مآب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس دین کا دعویٰ ہے کہ یہ آفاقی ہے، یہ قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ تغیر پذیر ہے، وقت گزرتا ہے تو ہر عہد ایک نئے مسئلے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ بعض ادوار میں تو مسائل کی نوعیت بہت متنوع اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آفاقی دین 1400 سال پہلے نازل ہونے والا دین ہر عہد کے مسائل کو، ہر عہد کے سوالات کو کس طرح سے دیکھتا اور ان کا کیسے جواب دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اہل علم پیدا کرتا ہے جو اپنے عہد کا ادراک رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس دین کو بھی جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور یوں اس کی روشنی میں اپنے عہد کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے عہد کی ایسی ہی شخصیت کا نام پروفیسر احمد رفیق اختر ہے۔ پروفیسر صاحب گجر خان میں رہتے ہیں اور یہاں ہر سال وہ ایک ایسے لیکچر کا اہتمام کرتے ہیں جس میں وہ اپنے عہد کو درپیش کسی ایک مسئلے کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس پر لوگوں کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں اور اپنے نتائج فکر بھی بیان کرتے ہیں۔ اس اجتماع میں پاکستان بھر ہی سے نہیں، دنیا بھر سے لوگ جمع ہوتے اور فیض حاصل کرتے اور اپنے عہد کے مسائل کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ اس سال بھی یہ اہتمام ہوا اور پروفیسر صاحب نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ اپنے عہد کا بہت اہم موضوع ہے، اور وہ ہے معاملات مرد و زن، جنڈر ایشوز۔ اس موضوع پر پروفیسر صاحب نے جو خطاب کیا اور سوالوں کے جو جوابات دیے، پاکستان ٹیلی ویژن نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ افادہ عام کے لیے اس کو 4 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج اس کا پہلا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اس لیکچر کا ابتدائی حصہ آپ کو سنائیں گے جس میں پروفیسر صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کی تخلیق، اس کی تشکیل اور اس کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے ضمن میں بیان کی جانے والی جو مختلف تھیوریز ہیں جو انسانی عقل نے تراشی اور انسانی عقل نے پیش کی، اس کی روشنی میں، ان سائنسی توجیہات کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ قرآن و سنت نے زندگی کی تخلیق کے باب میں، آدم اور حوا کی تخلیق کے باب میں کیا نقطہ نظر پیش کیا ہے اور سائنس کی توجیہات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور پروفیسر صاحب کی اس خطاب، اس لیکچر کا پہلا حصہ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ خادم حضرات، بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی، میں تو اس پہلے انسان تک جاؤں پہنچ۔ شاید 2 دفعہ یہ حادثہ ہوا کہ انسان نفس واحد سے پیدا ہوا، 2 دفعہ یہ حادثہ ہوا۔ ایک تو ابتدائے حیات میں، جب یہ حیات کا کوئی ذرہ بھی صورت وجود نہیں پایا تھا، تو بھی خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو ذرہ حیات تھا، جو پہلا جرثومہ حیات تھا، وہ واحد تھا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ بہت مدت تم زمانے میں ایسے رہے کہ تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے۔ اے انسان، جب وہ انسان کو اس کا اصلی مقام سمجھاتا ہے اور غرور و تکبر کے معاملے میں اس کو اصلی حیثیت واضح کرتا ہے، تو کہتا ہے ذرا اس ابتدا پہ غور کرو، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ تو خیال یہ آتا ہے کہ کیسے استنباط ہو کہ وہ سنگولر سیل تھا۔ اگر اللہ یہ کہے کہ عرصہا عرص اربہا ارب زمانوں میں تم ایسے رہے کہ تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، تو بل ڈیوران ایک معمولی سی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ انسان کسی کائی کی طرح کسی تالاب کی گندی سی نیلی پیلی سی اور سبز کائیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ ایک ذرہ وجود جس سے حیات نے ملٹیپلیکیشن پکڑنی تھی، وہ کہیں ایسے ہی گمشدہ حالت میں کسی ریگزار میں، کسی کائی میں پڑا ہوا تھا۔ پھر خدا نے اسے نمود بخشا، اور نمود اس طرح بخشا کہ ساتھ ہی ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کے نطفے کو دوہرا کر دیا۔ کہاں کو؟ وہ وقت کہ امیبا اور پیرامشیا کی طرح وہ سنگل سیل سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا، اور کہاں اب اس کا دوہرا مخلوط ہو گیا۔
مگر وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ وہ انسان بنے، آدم بنے، یہ اس قابل نہیں تھا۔ پھر پروردگار نے فرمایا کہ میں نے اس دور مخلوط نطفے کو لنبتلی ہے، میں نے چاہا کہ آگے بڑھاؤں۔ جب آگے بڑھانے کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو سماعت اور بصارت دی۔ خاتم حضرات، اس نے پہلے سماعت کا ذکر کیا۔ بصارت کے طریقے بڑے پیچیدہ ہیں اور بصارت کے آلات بڑے پیچیدہ تھے۔ پہلے اس کو سمپل سسٹم دیے کہ میں نے اس کو وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے اس کو سنتا ہوا بنایا، پھر میں نے اسے دیکھتا ہوا بنایا۔ مگر ابھی بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، ابھی بھی یہ باقی جانوروں کی طرح تھا، ابھی کوئی خاص فکر ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اس انداز میں انسان نہیں بنا تھا جس انداز میں ہم اسے آج دیکھ رہے ہیں یا آج سے 88 کروڑ سال پہلے دیکھ رہے تھے، ابھی ویسا انسان نہیں بنا تھا۔ تو خداوند کریم نے معاملات کو مختصر کرتے ہوئے، زمانوں کو سمیٹتے ہوئے، اشہب دوران کی چال روکتے ہوئے فرمایا اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب میں نے انسان کو ہدایت بخشی، کتابیں دی، پیغمبر بخشے، سلوکات کیے، مینرز آف لائف بتائے، انڈیکس آف دی پروجیکشن آف لائف بتایا۔ اب بتایا کیسے تم آئے، کیسے رہنا ہے، کیسے آگے بڑھو گے، اور ساری باتوں کا مقصد ایک بتایا، مستقر ومتاع الی حین، تھوڑی دیر تمہیں اس دنیا پہ ٹھہرنا ہے، یہاں تم ٹرانزیشن میں ہو، مسافرت میں ہو، ہلکا سا سفر درپیش ہے۔ دیکھو اس میں زیادہ ادھر ادھر نہ چلے جانا، پکی سڑک پر آنا، پن ڈڈیوں میں نہ بہک جانا، اور یہ صرف ایک ہی تم نے فیصلہ کرنا ہے، آ کے اور گزر جانے کی ٹرانزیشن میں صرف ایک فیصلہ کرنا ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو ہمیں مانو، چاہو ہمارا انکار کر دو۔ اس سے بڑی عظمت ربانی کیا ہو سکتی ہے کہ ساری کائناتوں کی طاقت اس کے پاس، سارے عالمین کا انداز حکومت اس کے پاس، اور تمہارے ہم اور آپ جیسے پشائے ہیچ مقدار کو پوری آزادی دے رہا ہے کہ میں جبر نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا، میں تمہارے اذہان پہ اشہار نہیں کروں گا، میں تمہیں روکوں گا نہیں کسی چیز سے۔ مت سمجھو کہ میں نے تمہارے ضابطۂ حیات اس لیے بلڈ کیے ہیں کہ تمہیں قید میں رکھوں، ایسا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اتنا ظرف والا تو کوئی خدا نہیں ہوتا، اتنا ظرف والا کوئی طاقت والا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ بدو آیا نا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود، ہنسا اور ہنس کے چل دیا۔ تو حضور بڑے حیران ہوئے، باقی صحابی یار اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ تو اسے واپس بلایا اور کہا باقی تو ساری باتیں تو ہنسا کیوں؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زندگی میں کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو بڑا نرم لیتا ہے، اللہ سے عالی ظرف کون ہوگا؟ میں تو اس لیے ہنسا ہوں کہ خدا بزرگ و برتر سے عالی ظرف کون ہوگا، تو مجھے اپنی نجات کی مکمل امید ہو گئی ہے، اگر خدا حساب لے گا تو میں ضرور بخشا جاؤں گا، اور اگر مولوی کرم دین لے گا تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ بتا دوں، یہ ایک فرق پڑ گیا ہے کہ بخشش کے ٹھیکیدار آپ کو نہیں بخشیں گے، بخشش والا ضرور بخشے گا۔ خاتم حضرات، ایک دوسرا اوریجن تھا عجیب و غریب، پہلے باپ کا، پہلی ماں کا۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ پہلے یہ طریقہ استعمال ہی نہیں ہوا جو آج کل ہے، عجیب سا کام ہوا، آدم سیلف فرٹیلائز ہوئے، ہوا سیزیرین پیدا ہوئی۔ حیرانی کی بات ہے کہ جو ہم میں طریقہ رائج ہے ایسا نہیں ہوا، بلکہ سب سے پہلا انسان سیلف فرٹیلائز ہوا، اس نے خود اپنے بیٹی کو جنا، بیوی کو جنا،
یعنی اس نے اما ہوا کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنا. خاتون حضرات آپ کو حیران کن بات لگے گی, اے فیو ایئرز بیک مجھے ایک بہت بڑے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر نے ٹیمز میں سلائیڈز کی ایک نمائش کی. اس سلائیڈز میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ایک میل میں فل فیمیل سسٹم تھا. اس میل میں فل فیمیل سسٹم تھا. تو لوگ حیران ہو گئے, جن کو نہیں پتا ہوتا وہ حیران ہو گئے. مگر فیکٹ یہ ہے کہ وہ ریمننٹس جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں کمپلیٹ ایک زنانہ سسٹم کے تھے, وہ آج بھی کبھی کبھی لوٹ آتے ہیں. پچھلے دنوں الشفا میں ایک لڑکے کو خون آنا شروع ہو گیا سامنے سے. بڑے لوگ حیران تھے یہ کیا ہوا. جب اس کا مزید تفصیلی معائنہ ہوا تو پتہ لگا کہ اس کے پیچھے مکمل زنانہ یوٹرس موجود ہے. خادم حضرات, یہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ داستان اب بھی کبھی کبھی کسی اور مردانہ کیس میں ریپیٹ ہو جاتی ہے. اب مسئلہ بڑا عجیب سا ہو گیا. آدم فرٹیلائز ہو گئے, ہوا پیدا ہونے کی تھی, اتفاق سے باقی سسٹم زنانہ نہیں تھے. آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوا ہوگا؟ میرے تصور میں ہے یا ملائکہ نے سرجری کی یا آدم نے تنگ آگے خود ہی اسے پھاڑ کے باہر نکال دیا. زیادہ امکان یہ ہے, اور ایک حدیث سے بھی روایت ہے کہ پھر ملائکہ نے عورت کی پسلی کو چیرا. عورت کی پسلی دو قسم کے سیزیرین ہوتے ہیں. ایک لیپروٹمی ہوتی ہے جو اوپر سے ہوتی ہے, اور جو یہ دوسری ہوتی ہے یہ یوٹرس کو نکالتے ہیں بچہ. دونوں کام ایٹ اے ٹائم ہوئے یا ڈفرینٹ ہوئے, آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ واز, بیکاز نہ آپ تھے نہ میں تھا. مگر روایت کہتی ہے کہ پسلی کے نیچے سے کہیں سے ملائکہ نے اسے چیر کے نکالا. خاتون حضرات, یہ جو ملائکہ کی آپریشنل بات ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے کہ جب فرشتوں نے میرا سینہ چیرا اور میرے باطن سے میرا دل نکال کے اسے علم و حکمت سے بھر دیا اور پھر وہیں رکھا اور پھر سینہ سی دیا, تو حضور فرماتے ہیں کہ آج تک جب زندہ تھے کہ میرے سینے سے لے کر میری ناف تک ایک ہلکی باریک سی لائن اس آپریشن کی ابھی بھی یادگار موجود ہے. تو خاتون حضرات, ہمارے بہت سارے لوگ عقل مند زیادہ ہیں, ہم سے بہت عقل مند ہیں, بہت سارے فلسفی ہیں اور دانا ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ ان روایات کو مفروضہ مانا جائے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تشکیک کے صحرا کے سفر کرنے والے ہیں, وہ ہر اس غیر معقول بات کو مان لیں گے جو مغرب سے آتی ہے, اور مشرقی روایات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں احساس کمتری کا حجاب طاری ہو جاتا. خاتون حضرات, فیکٹ یہ ہے کہ ہوا پیدا ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا پہلے انسان تھے اور کیا وہ پہلی خاتون تھی؟ یہ اینتھروپولوجسٹ کا ایک مسئلہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ آدم پہلے انسان تھے, کیا یہ سچ ہے کہ ہوا پہلی خاتون تھی. تو اس سے ہمیں شہادتیں ملتی ہیں. طوفان نوح سے ایک شہادت ملتی ہے کہ جب اللہ نے مطلق انسانی نسل سے کچھ لوگ بچانے چاہے تو طریقہ سلاب استعمال کیا. مگر یہاں جب نسل انسانی کا اجرا مقصود تھا تو اس میں سے وہ تمام نسلیں نکالنی تھی جو آدم کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. یہ خاتون حضرات, ہومو سیپین نیانڈرتھل تھا, ہومو سیپین سیپین تھا, مگر ہومو سیپین سیپین کی نسل میں سے پہلے ایک بہت بڑا ہنگامہ کائناتی ہوا. وہ ہنگامہ تھا 4th آئس ایج کا, چوتھا برفانی دور ہوا. اس برفانی دور میں خاتون حضرات برف جو مری کی طرح نہیں پڑتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 4 انچ یا 6 انچ برسے, یہ برف 14-15 میل پڑتی ہے. اتنی بڑی برف پڑتی ہے
اتنا بڑا یعنی ہنگامہ یہ ہوتا ہے کہ تمام زمین 15-14 میل تک برف سے ڈھک جاتی ہے. اس کے اندر حیات کا رہنا ناممکن ہوتا ہے. اگر اب بھی آپ بہت سارے کارٹونک موویز میں آئس ایج کی وہ داستان آ رہی ہے جو ہم پر آخری گزری ہے, ہاؤ لائف سروائیوڈ, اس ساری آئس ایج میں ایک بندے کو نکالا گیا, بچایا گیا, اور وہ آدم تھے. اے فروزن مین, اور وہ آدم تھے. پھر جوران کہتا ہے کہ سڈنلی ایک عظیم بجلی آسمان سے اتری اور آدم کے سر پہ آئی. آدم اس وقت محدود دماغ والا تھا. اس کا اپنا فرسٹ کزن جو ساتھ چل رہا تھا اس کی 350 سی سی عقل تھی. 350 سی سی یعنی جو چمپینزی جس کو کہتے ہیں, منکی جو ہے, یہ اس وقت 350 سی سی کا مالک تھا. آدم پر جب وہ برق کائنات آ کے گری, وہ الہیاتی جمود ٹوٹا اور آدم کا دماغ, اینڈ سو ہز مائنڈ انکریزڈ. اصل میں سائنس کے پاس ایسی کوئی شہادت موجود نہیں کہ وہ بتائے کہ انسان کا دماغ کیسے بڑھ گیا. ایک قیاس ہے, ذہن ہے, گواہ ہے, مگر مذہب کے پاس اس کی مکمل وضاحت ہے کہ آدم علیہ السلام پر اللہ نے ایک نظر فرمائی اور وہ نور جب آدم کے انسان کے ذہن پہ گرا, یہ آدم بن گیا. پہلے انسان تھا, اب آدم ہوا. مگر خاتون حضرات, وہ بیچارہ اکیلا کیا کرتا؟ اسے وسیع ترین زمین پہ وہ کیا کرتا؟ نہ ساتھی, نہ کوئی محبت کرنے والا, نہ کوئی احساس کرنے والا, کوئی بھی نہیں تھا. تو کہا جاتا ہے کہ آدم غم تنہائی میں 200 برس روتے رہے, کہا کہ اللہ نے اس پر رحم فرمایا اور وہ سیلف فرٹیلائز ہوئے. وہ سسٹم جو ابھی تک کسی نہ کسی انسان کو اس پرانے زمانے کی سوغات کے طور پہ مل جاتا ہے. ہوا پیدا ہوئی سیزیرین. ونس اگین آئی ریپیٹ, the most strange thing about our beginning of our life is that Adam self-fertilized and Hawa was born cesarean. خادم حضرات, معاملات مرد و زن تب سے شروع ہوتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا ایک دم بڑی تو نہیں ہوئی ہوگی, ہوا ایک دم جوان تو نہیں نہ ہو گئی ہوگی, ہوا بچی رہی ہوگی نا, ہوا معصوم رہی ہوگی نا, ہوا آدم کی گود میں کھیلی ہوگی نا, ہوا آدم کے ساتھ پگ پگ چلی ہوگی نا. تو سب سے پہلا عنصر عورت میں جو مرد کے بارے میں پیدا ہوا وہ شفقت کی طلب تھی. ایون ٹوڈے ایوری وومن وانٹس ون تھنگ, کہ اس کا ہسبینڈ اس کے لیے شفیق ہو, مہربان ہو, کریم ہو. یہ ایک انسٹنکٹیو ڈیمانڈ ہے جو تمام عورتوں کے دل میں نیچرلی پیدا ہو گئی, کیونکہ عورت اور مرد کا پہلا تعلق جو ہے وہ شفقت کا ہے, محبت اور انسیت کا ہے, کسی کے گود میں پلنے کا ہے. کیونکہ پہلی خاتون پہلے مرد کی کوکھ سے پیدا ہوئی اور مدتوں اس کی پدرانہ شفقت کو بھی اس نے انجوائے کیا. سو انسٹنکٹ جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ سب سے پہلے معاملات مرد و زن میں, دس از این ایڈوائس فار دی مین دیٹ یو مسٹ لک آفٹر یور وائف. باپ کی طرح لک آفٹر کرو, خواہ ٹریٹ ہسبینڈ کی طرح کرو, مگر سب سے پہلی ایڈوائس یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح اپنی بیویوں کے لیے انتہائی مشفق رہو, شفیق رہو, چاہے وہ بگڑے, چاہے وہ آپ سے شوخیاں فرمائیں, چاہے وہ بہت سارا فساد کیوں نہ کریں. یہ ضروری ہے کہ مرد عورتوں کے لیے بہت شفیق ہوں. یہ پہلا تعلق ہے کہ زمانے میں مرد و زن کے درمیان پیدا ہوا. خادم حضرات, ایک اللہ نے جب یہ کہا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحد وجعل منها زوجها لیسکن الیہا, وہ اللہ ہے نا
کہ جس نے ایک شخص سے پیدا کیا اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم راحت حاصل کرو. خاتون حضرات، میں نے اکثر شادیوں کو اب دیکھا سنا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں ان سے سوال بھی کرتا ہوں کہ یار تم نے فتنہ و فساد کے لیے، لڑنے جھگڑنے کے لیے، یہ جو صبح و شام کے گلوں شکووں کے لیے ایک دوسرے کو پیدا کیا تھا، یہ ایک دوسرے سے بیاہ کیا تھا. انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی گھر بھی ان قسم کی حرکات سے خالی. جب ان سے زیادہ کچھ پوچھو تو کہتے ہیں اس سے ٹیسٹ آف لائف. خاتون حضرات، دس از ناٹ دی ٹیسٹ آف لائف. ٹیسٹ آف لائف کی بھی میں آپ کو باتیں بتاؤں گا، مگر صبح و شام کا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد از ناٹ دی ٹیسٹ آف لائف، بلکہ سکونت امن و سکون از دی ٹیسٹ آف لائف، جس کی طرف خدا اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے تسکین پا سکو. بہت برا حال تھا خواتین کا اسلام سے پہلے. اسلام کے بعد ان کو اتنے اختیارات اللہ نے بخشے کہ بہت سارے جو مفکرین ہیں مغربی دنیا کے، جو بڑے بڑے مخالف ہیں خدا اور رسول کے، وہ اس عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام نے اتنی برتری بخش دی عورت کو. اسلام سے پہلے ایک دو مثالیں ہیں کہ عورتوں کو ایام حیض میں وہ بکریوں کے باڑے میں بند کر دیتے تھے اور وہ حال کرتے تھے، جانوروں کی کھالوں کے ساتھ ان کو رگڑا جاتا تھا، زندہ جانوروں کی کھالوں کے ساتھ. اور وہ جب وقت پورا ہوتا ہے عدت کا تو وہ پیچھے پھینکتی تھی مینگنیاں. تو جب ایک خاتون آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ہسبینڈ میرے سے زیادتی کرتا ہے، یہ معاشرہ، تو آپ نے فرمایا آپ وہی ہونا جو ایام عدت میں وقت گزارنے کے لیے مینگنیاں پیچھے پھینک دیتے تھے اور سامنے کبھی نہیں آتے تھے. اتنا اس وقت برا حال ہوتا تھا تمہارا. تو وہ شرما کے چپ ہو گئی اور ان کا آپ نے سچ کہا اور آپ چلے گئے. اسلام نے عورت کو اتنا فروغ بخشا، اتنی عزت بخشی، اس کی مثالیں میں آپ کو تھوڑی سی دوں گا، مگر ایک بات میں واضح کر دوں آپ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ عورتوں کو مارنے پیٹنے کی اجازت دے دیں ہمیں. غسیلے لوگ تھے، عرب تھے، اس قسم کی حرکات میں ملوث رہتے تھے. تو حضور نے فرمایا لا تضربوا اما اللہ ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مت مارو. جب یہ حکم ہے اللہ کی بندیوں کو مت مارو، ان پہ سختی نہ کرو. اب وہ تو چلے گئے، وہ ایسے لوگ نہیں تھے بات سن کے عمل نہ کرتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اصحاب کو اور آگے ان کا یا رسول اللہ آپ کی اجازت کی وجہ سے عورتیں ہمیں مارتی ہیں. تو یہ عجیب رفڑ پڑ گیا کہ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ مرد عورتوں کو مارتے تھے. جب حضور نے فرمایا لا تضربوا اما اللہ کہ اللہ کی بندیوں کو مت مارو، تو وہ تو مارنا بند ہو گئے. تو مرد شکایت لے کے آئے کہ یا رسول اللہ اب عورتیں ہمیں مارتی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر مار لو تم بھی. یعنی اگر کوئی اس قسم کے گھر میں دنگا فساد ہو جائے مار تو اگر وہ مارتے تم بھی مار لو. تھوڑی دیر بعد عورتوں نے امہات المومنین کے پاس آنا شروع کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ بہت ساری خواتین محمد کی بیویوں کے پاس اس لیے آتی ہیں کہ مرد ان پہ زیادتی کرتے ہیں. آپ نے اپنا آپ نکال لیا، آپ ایسے نبی کچھ نہیں سو کہنے کہ میری بیوی کے پاس، محمد کی بیویوں کے پاس اس لیے عورتیں آتی ہیں شکایت لے کے کہ ہمارے مرد ہمیں مارتے ہیں. تو پھر آپ نے بہت ہی ایک خوبصورت بات کی کہ مارنے والے اچھے مرد نہیں ہوتے. پتہ نہیں خواتین یہ کس کے حق میں جائے گی بات، یہ پوری بات کس کے حق میں جائے گی، مگر آخری جملہ جو رسول اکرم نے سارے سلسلے میں بولا، فرمایا کہ مارنے والے اچھے مرد نہیں ہوتے. حضرت ایک اور بڑا رفڑ مرد عورتوں کے آج کل پڑ گئے، پہلے نہیں تھا. پہلے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم.
حیرت ہے ایک آیت پوری نہیں ہوتی جب تک وضاحت نہیں کر دی جاتی کہ مرد عورتوں کے منتظم کیوں ہیں، محافظ کیوں ہیں، ان پہ جو سلائٹ برتری کیوں رکھتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا، یہ امر بہت امپورٹنٹ ہے دونوں آپ لوگوں کے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. وہ جو برتری ہے اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ مرد کیوں حاکم ہے عورت پہ. اس کی ایک برتری کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال عورتوں پہ خرچ کیے. خادم حضرات فرض کرو میں یہ آخری حصہ ہٹا لوں کہ وہ مرد جو اپنی بیوی پر مال نہیں خرچتا، ڈو یو تھنک ہی ہیز دی رائٹ کہ اس سے بہتر ہو؟ اگر یہ پوری آیت آپ پڑھو جس میں یہ لکھا ہے کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں، منتظم ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کو، بہت سارے گروہ ایسے ہیں جس میں ایک دوسرے کو برتری حاصل ہے، تو اس واسطے مگر شرط یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنی بیویوں پر، بچوں پہ مال خرچ کیے بغیر بھی حکومت کے دعوے دار ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو. اور ان عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا کہیں گے جن کے خاوند گھر ہوتے ہیں اور ان کی عورتیں دن رات کماتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، تو یہ ٹائٹل آٹومیٹیکلی انہیں شفٹ ہو جائے گا کہ وہ گھر کی قوام اس لیے ہو جائیں گی کہ وہ اپنا مال جو ہے گھر پہ خرچتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں اور ان کو نظام میں مدد دیتی ہیں. یہ مسابقت کا ایلیمنٹ ہے، مگر سچ پوچھو تو اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ اگر نظام درست کرنا ہو تو تھوڑا سا ایک دوسرے کا ریگارڈ ملحوظ خاطر رکھو. اگر مرد کو خوشی ہوتی ہے اپنے آپ کو معتبر جنوانے میں تو عورتوں کا کیا پرابلم ہے؟ تھوڑی سی تعریف کر دیا کرو، تھوڑی سی. یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ طرز عمل کیا ہے. خادم حضرات، coming from the individual to a total global analysis of the situation, ہر زمانہ، ہر قوم ٹرانزیشن سے گزرتی ہے. ٹرانزیشن ایک متبادل وقت کو کہتے ہیں. جب وقت میں بدلنے لگتا ہے، جب زمانہ زمانے میں ڈھلنے لگتا ہے تو اس میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے. یہ بڑا ڈینجرس ٹائم ہوتا ہے. اس ڈینجرس ٹائم میں اگر اچھے عالم نہ ہوں، اچھے استاد نہ ہوں، اچھے فقی نہ ہوں، اچھے جرنلسٹ نہ ہوں، اچھے دانشور نہ ہوں، سو کالڈ انٹلیکچوئلز اگر اچھے نہ ہوں تو قوم برباد ہو جاتی ہے. تمام سسٹم اجڑ جاتے ہیں، میراث پدر ضائع ہو جاتی ہے. زمانوں کی وہ دولت جو ہم نے برسوں اور صدیوں میں اکٹھی کی جاتی ہے وہ کوڑی کوڑی بازاروں میں بک جاتی ہے. حضور حضرات، ایگزیکٹلی دس ہیپن جب برطانوی قوم بلکہ پورا یورپ دو ٹرانزیشن سے گزرا. نمبر 1 انڈسٹریل ریولوشن سے گزرا، نمبر 2 سیکنڈ وار سے گزرا، ورلڈ وار سے گزرا. اس دوران پورے کا پورا نظام اخلاق، نظام مذہب، نظام معیشت اور معاشرت بے تحاشا ٹیکسیشن میں چلا گیا. They had to change. Everybody had to change. Individuals had to change. Governments had to change. Policy have to change. انداز فکر چینج کرنا پڑتا ہے. ٹرانزیشن ایک بہت بڑی قیامت ہوتی ہے، قیامت سے بڑی قیامت ہوتی ہے، کیونکہ قیامت کا فیصلہ ٹرانزیشن پہ ہوتا ہے. خاتون حضرات، کیا ہوا؟ معاشرت بدلی، معیشت بدلی. ایک فری سیکشول، امیچور فری سیکشول کمبینیشن شروع ہو گئے. ملاپ و وصال کی دنیا بڑی وسیع ہوگی. اوپر سے جنگ آن پڑی. جنگ میں انسانی ہلاکتوں کے عوض انسانی جسم بکا.
عزت و تفاخر زمین میں رل گئے، ہر جگہ کیچڑ ہو گیا، وار میٹیریلز کا، وہ لوگ جو معزز کہلاتے تھے زمین بوس ہو گئے، بڑے بڑے محلات والے گلیوں میں بھیک مانگنے تک آ گئے۔ یہ اتنی بڑی ٹرانزیشن تھی کہ خادم حضرات غور کریے گا جو میں کہنے لگا ہوں کہ اس وقت کے کوئی فلاسفر اپنی متاع باقیات میں سے کوئی شے سنبھال نہیں سکے۔ The West could not save any value from the past. مذہب گیا، انداز فکر گیا، وکٹورین سوبرائٹی گئی، وہ جو 13 14 پہن کے ڈریس نکلتی تھی یورپ کی خاتون، اب وہ چھوٹے چھوٹے بالکل اریاں اور نیم ڈھکے ہوئے لباسوں میں نکلنی شروع ہو گئی، کیونکہ بیچ میں کوئی دانشور ایسا نہیں تھا، اور جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا خاص، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کے ملک میں بھی آئی ہے۔ ان دانشوروں نے کیا انہوں نے ایک نئے فلسفے کو عروج دیا، ایک ایسی فلسفی نکالی جو ویلیوز کی بجائے بدنیت کو جاتی تھی۔ اس کو ہم فلسفہ وجود کہتے ہیں، ایگزسٹینشلزم۔ یا پول سارتھ ہو، البرٹ کامو ہو، یا رشین ریئلسٹ ہو، سارے کے ساروں نے وجود کو روح پہ اہمیت دی۔ خادم حضرات زمانے کو دو واضح شکوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جب شروع میں فلاسفر جو تھے یورپ اور مغرب کے، انہوں نے یہ تھیسس دیا کہ ایسنس از مور امپورٹنٹ دین دی فزیکل، دی میٹر، ایسنس از مور امپورٹنٹ دین دی میٹر، کہ روح کو مادے پہ فضیلت حاصل ہے۔ مگر سیکنڈ ورلڈ کے بعد انسان اتنا رلا، عزتیں اتنی پامال ہوئیں، زندگیاں اس بربادی کی نظر ہوئیں کہ ان کو دوبارہ جب سوچنا پڑا تو وہ اپنے پرانی منطق کو مینٹین نہ کر سکے، اور انہوں نے فلسفہ وجود کو جنم دیا، اور اس فلسفہ وجود کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا کہ میٹر پرسیڈز ایسنس، کہ نہیں، روح نہیں، مادے کو روح پہ فوقیت حاصل ہے۔ اس نئے فلسفے کی وجہ سے دور حاضر تو ہم آہنگ ہو گیا وجود کی اہمیت میں، مگر تمام اخلاقی روایات پس منظر چلے، حتیٰ کہ خواتین و حضرات انگریزی چرچ بھی، تو پورا یورپی کلیسائی نظام بھی اسی فلسفے کی نظر ہو گیا۔ خواتین و حضرات ہم بھی ٹرانزیشن کے مارے ہوئے، ہم پر بھی ایک ٹرانزیشن گزری۔ آپ سمجھتے ہو ایک بات کو کہ انسان سوچتا ہے، ایک سکیم بناتا ہے، وہ شاید مکمل سکیم باہر نہیں آتی، ہاں اس کے متبادل ہو سکتا ہے میں نے محل کا سوچا ہو اور میں آخر میں 2 کمروں کی ایک کٹیا پریکٹیکل بنا کے راضی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت ساری شاندار تصورات پالے ہوں علم و ادبیت میں، زمین میں، زمانے میں، مگر جب وہ باہر نکلتی ہے اور مادیت میں آتی ہے جو لمیٹڈ ہے، محدود ہے، تو اس کی شکل مختصر ہو جاتی ہے۔ خاتون حضرات اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو کوریلیٹو، کہ آپ کا آبجیکٹو کوریلیٹو کیا ہے۔ میں نے کسی زمانے میں سوچتا تھا، ذرا جذباتی تھا، مغلوب تھا، تو میں کہتا تھا اتنی نماز پڑھوں کہ نماز مجھ سے خوف زدہ ہو جائے کہ پھر پڑھنے آ گیا، اتنا تہجد پڑھوں اتنے کہ میرے بدن کی ایک ایک ہڈی شاید ٹوٹ میں غرق ہو جائے، مگر تب سے لے کر اب تک 2-4 راتوں کے سوا مجھے تہجد نصیب نہیں۔ دل شاید ہمیشہ تہجد میں رہتا ہو، دماغ ہمیشہ اسی سوچ میں رہتا ہو، مگر جو اللہ نے ہمارے رستے میں آبجیکٹو چیزیں ڈالی ہوتی ہیں اس کا اثر یہ ہے خواتین و حضرات کہ تصور کا کوئی بھی مرکزی امیج جو ہے باہر آ کے اسی صورت میں پورا نہیں ہوتا۔ You can never achieve an objective correlative in your from mind to the earth۔ مگر یہاں کیا ہوا، جب ہم پاکستان آ رہے تھے
تو بڑے نعرے لگے. سر سید احمد خان نے کہا مسلمانوں کا رزق اچھا نہیں تھا, نوکری سرے سے نہیں ملتی تھی, انگریز ذلیل کرتا تھا بات بات میں مسلمانوں کو, اس نے امیروں کے نوابوں کے لباس اپنے بیروں کو پہنوائے ہوئے تھے, ان کے چوغے اس کو پہنوائے ہوئے تھے جو اس کو سلوٹ کرتے تھے, اور اس طرح وہ امت مسلمہ کو ہر ممکنہ حد تک ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی روایات کو مذہب میں ہر روز ایک نیا پیر نہیں, نیا فرشتہ نہیں, بلکہ نیا رسول کھڑے کر رہے تھے. اگر آپ اس عرصے کو دیکھو تو ہر روز ایک نئی موومنٹ, ایک نیا مرشد, ایک نیا پیغمبر تخلیق ہو رہا تھا. یہ اس درجہ. مگر ہوا یہ کہ پھر خدا نے ایک لیڈر چنا, اور کیا لیڈر چنا. ویسے تو ہم روز نعرے مارتے ہیں, ہمارا ہر سیاسی بندہ نہ بک سکوں گا, نہ مر سکوں گا, نہ مٹ سکوں گا, مگر ایک ہی لیڈر تھا جس نے آبجیکٹولی کو ریلیٹیولی ثابت کیا کہ میں نہ بک سکتا ہوں نہ جھک سکتا ہوں. اس نے لارڈ ویول نے جب اسے کہا, ایک جملہ ہے ویسے سن لیجئے گا, کہ مسٹر جنا, if one Indian can become the Lieutenant Governor of India, why cannot another be? لارڈ ویول نے کہا, اے مسٹر جنا, اگر ایک ہندوستانی, ایس پی سنہا لیفٹیننٹ گورنر تھے اس وقت انڈیا کے, تو کتنی بڑی بات ہے خواتین و حضرات. کہا اگر ایک ہندوستانی لیفٹیننٹ گورنر بن سکتا ہے انڈیا کا, تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا. پورے ہندوستان کی لیفٹیننٹ گورنر بنانے کی ہز لارڈشپ نے آفر کی. قائد اعظم نے ہیٹ اٹھایا, سیدھا گیٹ کی طرف چل پڑا. لارڈ ویول پیچھے پیچھے آیا, مسٹر جنا, مسٹر جنا, مگر وہ چلتا رہا اندھا دھند. جب گیٹ تک آیا تو اس نے کہا, یور لارڈشپ, آئی ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو ڈیل ود مائی نیشنز انٹرسٹ. میں نے اپنی قوم بیچنے نہیں آیا ہوں. اگر آئندہ تو سیل مائی نیشن, اگر آئندہ آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو تو میرے گھر آئیے گا. میں یہ خرافات سننے آپ کے محل تک نہیں آ سکتا. مختصراً اس کو کہو, اگر آپ کو آنا ہو اور اس قسم کی فضول بات کرنی ہو تو میرے گھر تک آئیے گا, میں نہیں سن سکتا. تو آپ کو پتا ہے لارڈ ویول نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا بڑا صاحب کردار ہے, یہ نہیں کہا بڑا عالی جناب ہے, یہ نہیں کہا کہ بڑا سچا اور مخلص جانبدار لیڈر ہے. کہا مائی گاڈ, ہی از اے ویری اسٹبرن مین. کیا یہ تو بڑا ضدی ہے, یہ تو بڑا ضدی ہے. یعنی اس کے کمال سیادت کو اس نے ضد کا, اور اپنے میں ذرا سی خوبی ہوتی تو پتہ نہیں دنیا کے کتنے بڑے لیڈر بن جاتے. خواتین و حضرات, جب ہم نے کلمہ اٹھایا, لا الہ الا اللہ کہا, کچھ آپ کی ادا اللہ کو پسند آئی, کچھ آپ کے بزرگوں کی دعائیں چلیں, منت و سماجت سے اللہ نے آبجیکٹو کوریلیٹو پاکستان کی شکل میں دے دی. مگر سادہ نہیں تھا, بہت بڑا ٹراما ساتھ آیا, بہت بڑی ویلیوز انڈر سٹریس آئیں, مرد اور عورت کے تعلقات انڈر سٹریس آئے, 70,000 سے زیادہ لوگ گلیوں میں قتل ہوئے. اتنا بڑا ٹراما تھا کہ یورپ کی جنگ عظیم سے کم نہیں تھا. ہم مسلمان ایک ملک میں آئے, مگر آنے کے ساتھ did we also bring our set of evolution with us? کیا ہم بھی وہ اپنی ساری قدیم کی محبت اور اخلاص کی ویلیوز لے کے آئے تھے؟ کیا ہم نے دوبارہ اپنے معیار زندگی کو نہیں پرکھا تھا؟ کیا ہم نے نہیں چاہا کہ ہم اپنے اخلاقی نظام کو تربیت دیں؟ ہم جس کام کے لیے آئے تھے, لا الہ الا اللہ کے فروغ کے لیے آئے تھے, ہم اس کی یعنی کہ اس کو مکمل اس پہ عمل کرتے, کچھ نہ کچھ اس کی جانب موو کرتے اور اپنے آپ کو کنونس کرتے کہ ہم نے نہ صرف اپنی اقدار کو محفوظ رکھا, نہ صرف ہم اپنے اخلاق کو محفوظ رکھا, بلکہ ساتھ ساتھ ہم نے اس وعدے کو جو اپنے اللہ سے کیا تھا اس کو بھی محفوظ رکھا. I'm sorry to say کہ آپ بھی مجھ سے اگری کرو گے, even after 70 years we cannot say کہ we have fulfilled. اس ٹرانزیشن سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا.
آج بھی ہمارا میڈیا، ہمارے مفکر، ہمارے دانشور، ہمارے فلاسفر سارے کے سارے مل کے ابھی بھی ویسٹرن کلچر اپنی انتہا و مردنی کو جا پہنچا ہے. ویسٹرن کلچر جبلی اقدار تک جا پہنچا ہے. وہ ریورس مارتے مارتے اخلاقیات کی ہر جزء سے آزاد ہو کر صرف مورل انارکی تک جا پہنچا. خادم حضرات، یہ مورل انارکی جب کسی امت میں پیدا ہو جائے تو irreversible ہے، یہ واپس نہیں پڑ سکتا. میں اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میری دوست اسپین میں، ان کے پاس نہیں، انہوں نے شاید سمندر کے قریب ایک ریزیڈنس ہمیں دی تھی. میں بھی وہاں ٹھہرا. میرا تو گھٹنا خراب، شکر الحمدللہ، ورنہ آج مجھ پہ بڑے بڑے الزام ہوتے. تو میرا تو گھٹنا خراب تھا، میں گھر لیتا رہا. میرے باقی جو دوست تھے انہوں نے کہا ذرا ہم سیر کر رہے ہیں ساحلی سمندر کی. وہ گئے، بڑی لیٹ آئے واپس. میں نے کہا کہاں مر گئے ہیں، حادثہ ہے، نیا ملک ہے، نیا شہر ہے، کوئی قیامت نہ آ جائے. میں متردد رہا، پریشان رہا، مگر وہ نہیں لوٹے. کوئی نصف شب آئے شرماتے ہوئے، آنکھیں نہیں ملا رہے تھے بس ادھر ادھر سے. میں نے کہا کیا ہوا تم لوگوں کو؟ کہا اف استغفر اللہ. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ کچھ نہ پوچھو. اور جی کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم جس ساحل پہ گئے تھے وہاں ابا ننگے، اماں ننگی، بہن ننگی، بیٹی ننگی، بیٹا ننگا. میں نے کہا یار ایک دو ہوں گے. کہنی سارا ساحل بالکل ننگ دڑنگ. میں نے کہا تم جلدی کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہتے تھے ہم شرما رہے تھے. کیا ہم شرما رہے؟ خادم حضرات، مجھے ایک واقعہ بڑا عجیب سا یاد آیا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور کچھ گستاخی ربانی ہوئی، کچھ جرت رندانہ بھی ہوئی، کچھ اکسایا گیا ان کو، کچھ بہت لمبی زندگی کی ہوس انہیں لے بیٹھی اماں ہوا کو. انہوں نے بہت جلدی کی اور گندم کھا لیا، وہ دانہ جو بھی تھا کھا لیا. آدم نے سوچا ویسے دوست، جب آپ کو بتایا باطن سے پیدا ہوئی شے کو کون چھوڑ سکتا تھا. دوستی اور محبت میں اسی گڑھے میں خود بھی چھلانگ لگا دی، آدھا انہوں نے بھی کھا لیا. خاتم حضرت، جب وہ کھا لیا، جب ان کی لذت شعور میں شعور وجود آیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. خاتم حضرت، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مرد و زن میں حیا سب سے پہلی انسٹنکٹ ہے جو اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی. سب سے پہلی انسٹنکٹ، سب سے پہلی جبلت جو عورت اور مرد میں پیدا ہوئی، دانہ گندم کھانے سے جب اپنے شعور وجود پہ انہیں شرم آئی، جب انہوں نے، تو سب سے پہلے چیز جو نسل آدم کے باطن میں پیدا ہوئی وہ حیا تھی. تو مجھے خیال آیا کہ جو قوم اپنی سب سے اولین انسٹنکٹ بھی بھلا بیٹھی ہے وہ irreversible میٹر میں چلے گی. اب دوبارہ اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے اس سالانہ لیکچر کا پہلا حصہ آپ نے سنا. اس میں انہوں نے تصور ارتقاء اور قرآن و سنت کے ضمن میں جو احکامات اور جو تعلیمات مرد و زن کی تشکیل کے باب میں ہوئیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ہم آگے بڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ مختلف جینڈر ایشوز پر جو دور حاضر میں لوگوں کو درپیش ہیں اور جس پر مغرب میں انتشار فکر ہے اور مسلمان معاشرہ بھی ان سے متاثر ہو رہا ہے، ان کے سوال جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب پروفیسر صاحب کیا دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پروفیسر صاحب نے جینڈر ایشوز کو اپنے عہد کے کانٹیکسٹ میں کس طرح سے سمجھا اور کس طرح سے بیان کیا.